تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے روزے کے احکام و مسائل۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ ماہ مبارک رمضان المبارک کو سایہ فگن فرمایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ پانا یقیناً ہمارے لیے بہت ہی قدر و منزلت کی بات ہے۔ یہ انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین دے دیتا ہے جو اس کی قدر کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ اسلاف اکرام کے بارے میں بات مشہور ہے، وہ رمضان المبارک کی آمد سے 6 ماہ پہلے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمانا۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ نصیب ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بدولت وہ رات اور دن میں بے شمار عبادات کو انجام دیا کرتے تھے۔ وہ روزے رکھنا کیا، ان کا قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ و خیرات، توبہ و استغفار، خدمت خلق کے جذبے سے بھرپور ہو کر وہ بہت ساری عبادات کو انجام دیتے تھے۔ یقیناً میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ یہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے انہیں جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس ماہ میں اللہ تعالی بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کے روزوں کو قبول کرتا ہے، ان کی قیام اللیل کو قبول فرما لیتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹی موٹی جو عبادتیں وہ انجام دے سکتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام عبادات کو شرف قبولیت سے اللہ نواز دیتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس مہینے کی آمد پر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو اس کی آمد کی خوشخبری بھی سنایا کرتے تھے۔ ایک ایسا مہینہ جس ماہ میں اللہ تعالیٰ اپنے سرکش قسم کے شیاطین کو جگڑ دیتا ہے، وہ عام دنوں کی نسبت جیسے وہ گمراہ کرتے ہیں، ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہی کے راستے پر لے چل پڑتے ہیں، ویسے وسوسائش میں گمراہ کن عقائد میں مبتلا نہ کر سکے اپنے بندوں کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل ہوتا ہے، وہ اپنے سرکش قسم کے شیاطین کو جگڑ بھی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے موقع پر جہاں ہمیں بہت ساری عبادات کو انجام دینی ہے، ان عبادات میں سحر فہرست جو عبادت ہم انجام دیتے ہیں وہ سب سے بڑی عبادت ہے روزہ رکھنے کی عبادت ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے صرف اسی امت محمدیہ پر فرض قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی قومیں تھیں ان تمام قوموں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹھیک ایسے ہی جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہاں آیت کریمہ میں غور کریں، پہلے والے لوگوں پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا اور ہم پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیے۔ کیوں؟ تاکہ آدمی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، پرہیزگاری کی صفت آ جائے۔ یہ روزے کا اہم ترین مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ بیان فرماتے ہوئے کہا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو آدمی اس مبارک مہینے کو پا لیتا ہے، اب اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے پر یہ فرض ہے، فلیصمہ، کہ اس کے روزہ رکھا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارکان اسلام جو کہ 5 بتائے جاتے ہیں، ان ارکان اسلام میں ایک رکن کیا ہے؟ وہ صوم رمضان کا روزہ رکھنا بھی ہے۔ گویا آیات اور حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ روزے کی ہمارے اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں ایک رکن روزے کو قرار دیا ہے۔ حاضرین اکرام، جہاں روزے کی اہمیت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں،
اگر ہم فوائد کے بارے میں ذکر کریں گے تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکیاں پروان چڑھنے کا، آدمی کے اندر ایک اطاعت گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی اطاعت گزاری کی وجہ سے آدمی کیا ہے بڑی سی بڑی نیکی کو بھی کیا ہے آسانی کے طور پر انجام دیتا ہے۔ یہ روزے کی بھی بہت سارے فضائل ہیں، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں اور اس کے بہت سارے فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں 10 صفات کو ذکر فرمایا ہے، 10 ایسے نیک اعمال کے بارے میں بتایا ہے، اور ان نیک اعمال مرد کریں یا عورتیں کریں دونوں کا خصوصی طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور ان 10 اعمال میں 10 عبادتوں میں ایک عبادت کیا ہے؟ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ آگے اللہ نے بتاتے ہوئے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی انسان کی مغفرت اور بے شمار اجر دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کن لوگوں کو؟ جو روزہ رکھنے والے مرد ہوں گے اور روزہ رکھنے والی عورتیں ہوں گی۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ یہ ہے روزہ کل قیامت کے دن روزہ رکھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، قیامت کا منظر جو ہوگا یقیناً بہت ہی بھیانک منظر ہوگا، جہاں باپ اپنی اولاد سے جدا ہو جائے گا، ایک ماں اپنے بچوں کو دے کر دور بھاگنے کی کوشش کرے گی، حاملہ عورتیں اپنی حمل کو ضائع اور برباد کر دے گی، وہاں بھائی بہن سے اور بہنیں بھائیوں سے بھاگے گی، اپنا چہیتا آدمی اپنے چہیتی لوگوں سے بھاگے گا۔ کہیں کل قیامت کے دن یہ ہمارے چاہنے والے لوگ یا ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہماری نیکیاں نہ مانگ لیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رنجیدہ نہ ہو جائیں، اس وجہ سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ لیکن وہاں جو کام آنے والی چیزیں ہوں گی، یہ قرآن کی تلاوت ہوں گی، یہ روزہ ہوگا جو ہماری کل قیامت دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرنے والا ہوگا۔ یقیناً آپ جانے میرے بھائیوں، پل صراط کا ایک موقع ایسا بھی ہوگا جہاں سے ہر آدمی کو گزرنا ہوگا۔ جب گزر رہا ہوگا آدمی، وہاں گزرتے گزرتے کچھ لوگ ایسے ہو جائیں گے جو جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے۔ ایسی حالت میں وہاں کوئی چیز اگر کام آ سکتی ہے، یہ روزہ سفارش کر کے ہمیں نکالنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کل قیامت کے دن روزہ اور یہ قرآن بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ اے میرے پروردگار، اس بندے کو میں نے سارا دن بھوکا پیاسا رکھا، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے اللہ تعالیٰ، رات میں میں نے سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ روزے کی بھی سفارش کو قبول کرے گا، اللہ قرآن کی بھی سفارش کو قبول فرما کے اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو جانیں، یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرا کے اسے جنت کا مستحق قرار پایا جاتا ہے۔ یہی نہیں، اگر ہم روزے کے فضائل کے بارے میں جانیں گے، روزہ یہ وہی عبادت ہے جو کل قیامت کے دن ہمارا حشر جو ہوگا صدیقین اور شہداء کے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن جوہنی بیان فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر میں اس بارے میں گواہی دوں اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کروں، ماہ رمضان کے روزے رکھوں اور ساتھ میں زکوٰۃ ادا کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اگر تم گواہی دو گے، اگر تم نمازوں کی پابندی کرو گے، اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے، اگر تم ماہ رمضان کے روزے رکھو گے، تو تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور اسے کن لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے۔ اور یہ صدیقین و شہداء وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنا اور ہمیں اس راستے کی طرف رہنمائی کرنا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام کے مستحق کون لوگ ہیں؟ نبی انعام کے مستحق لوگ ہیں، شہداء انعام کے مستحق لوگ ہیں، اور ساتھ میں صدیقین
یہ انعام کے مستحق لوگ ہیں، صالحین انعام کے مستحق لوگ ہیں۔ یہ چار گروہ کے لوگ ہیں، ان چار گروہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو بھی اٹھا دیتا ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم روزے کے فضائل کے بارے میں جانیں گے، روزہ یہ وہ عبادت ہے جو ڈھال کے طور پر بندے کو جہنم سے آزاد کرنے کے بارے میں فرمایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے بیان فرماتے ہوئے کہا الصیام جنہ من الناری، یعنی روزہ یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے تم میں سے کوئی آدمی جنگ سے بچنے کے لیے وہاں تیر ہوتے ہیں، نیزے ہوتے ہیں، وہاں تلواروں کے سائے میں آدمی جہاں میدان جنگ میں شریک ہو جاتا ہے، اس کے زخم سے بچنے کے لیے، اس کے وار سے بچنے کے جیسے ہم ڈھال کو اختیار کر لیتے ہیں، ایسے ہی روزہ کیا ہے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والا ہوتا ہے۔ یہی نہیں، اگر ہم اور دیکھیں گے روزے کے فضائل کے بارے میں، روزہ ایک ایسا عمل ہے اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے سے اللہ مجھے فائدہ دے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابی رسول کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ علیک الصیام فإنہ لا عدل لہم، کہ تم روزہ رکھا کرو، اس روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی صحابی رسول اللہ کے نبی سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائے اگر میں عمل اختیار کروں اللہ مجھے اس عمل کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی رسول کو جو نصیحت کی وہ روزہ رکھنے کے بارے میں، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، روزہ ایسی عبادت ہے اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنا بہترین عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اجر و ثواب کا ضامن صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی روزے کا کتنا اجر و ثواب ہوگا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف، یعنی آدمی کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے نیکیوں کا، ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا سے بڑھا کر 700 نیکیوں تک کر دیا جاتا ہے۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اب اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا بدلہ کتنا دینے والا ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے جو لوگ روزہ رکھنے والے ہوں گے ایسے لوگوں کے اجر و ثواب کا ضامن کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہاں ہم نوافل کو جہاں ہم فرائض کو ادا کرتے ہیں وہاں نوافل روزوں کو بھی رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں جہاں ہمیں روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، روزے کی فضیلت معلوم ہونے کے بعد ہمیں ایک اور کام جو کرنا ہے وہ کام یہی ہے ہم ان روزوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ پیارے نبی بیان فرماتے ہیں رب صائم لیس من صیام الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزے کی وجہ سے سوائے بھوک کے انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث میں غور کریں، ایک آدمی نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک بڑی کوشش میں لگا رہتا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، لیکن اگر اس آدمی کو اس کی کوشش کا، اس کی محنت کا اگر پھل نہ مل جائے، اس کا اجر و ثواب نہ مل جائے، وہ آدمی بڑا افسوس، بڑا رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے روزے داروں کا حشر ہوگا، وہ روزہ تو ضرور رکھیں گے، انہیں روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا، انہیں کوشش وہ کرتے رہیں گے لیکن ان کی نیکیوں میں اضافہ نہیں کر دیا جائے گا، اور ان لوگوں کو جو دیا جائے گا وہ سوائے نافرمانی کے، سوائے گناہ کے، انہیں برا بدلہ کی کوئی اور نہیں دیا جاتا ہے۔ حالانکہ آدمی روزے دار ہے، وہ بڑی کوشش سے روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اس آدمی کو روزے کا ثواب نہیں ملنے والا ہوتا ہے، اس آدمی کو کوئی اجر نہیں ملنے والا ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے روزوں کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ ہمیں اپنے روزوں کی کیسے حفاظت کریں؟ سب سے پہلا جو کام ہمیں انجام دینا ہے وہ گناہوں سے ہمیں توبہ و استغفار کرنا ہے، گناہوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک آدمی روزہ بھی رکھا ہے، گناہوں میں لت پت ہے، گناہ بھی اسے ہو رہے ہیں، نافرمانی کے کام بھی اسے ہو رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، ایسے روزے دار کو اللہ تعالیٰ کوئی اجر و ثواب سے نوازنے والا نہیں ہوتا ہے۔ روزہ رکھے، ثواب پانے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو ہم نے روزہ بھی رکھا ہے اور ساتھ میں ہمیں گناہ بھی مل رہے ہیں تو ہمارا روزہ رکھنا سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ آدمی کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ایک ندا لگانے والا، ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگا کر کہتا ہے یا باغی الشر یقصر، اے گناہ کرنے والے،
برائیوں میں زندگی گزارنے والے رمضان کا مہینہ ہے، اس کی قدر کر، اس کا احترام کر، کم از کم اس ماہ میں تو کیا ہے گناہ سے باز آ جائے۔ اگر آدمی گناہ بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، ایسے روزے داروں کو اللہ تعالیٰ کوئی ثواب ہو اجر عطا نہیں فرمانے والا ہوتا ہے۔ لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ایسے روزے دار وہاں مکروہات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوسرا کام جو ہمیں انجام دینا ہے روزہ رکھ کر، وہ بےہودہ کام اور بےہودہ حرکات سے، باتوں سے بھی ہمیں بچنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ نام نہیں ہے کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہ جائے، بلکہ روزہ نام اس چیز کا کہ آدمی اپنی بری باتوں سے، بری حرکات سے باز آ جائے۔ یعنی کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ روزہ کس کا نام ہے؟ آدمی اپنی زبان سے کسی کی غیبتیں نہ کرے، آدمی اپنی زبان سے کسی پر تہمتیں نہ لگائے، آدمی اپنی زبان سے کسی کی برائی بیان نہ کرے، آدمی اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو گالی گلوچ نہ دے، آدمی اپنی زبان کے ذریعے سے کسی پر ایسے الفاظ کے ساتھ نہ پکارے جو کہ دلی آزاری ہو جائے، اسے دلی تکلیف پہنچ جائے۔ ایسی باتوں سے اور ایسے کاموں سے بھی آدمی کو بچنا، دراصل اسی کا نام روزہ رکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹ بات بولنا اور جھوٹی باتوں پر قائم رہنا، ایسی حرکات کو آدمی اگر نہیں چھوڑ دیتا ہے، ایسے روزے دار کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کھانا پینے کو، یعنی کھانا پینا چھوڑ دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگ بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود اپنی زبان سے اور اپنے جسم سے کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت انجام دینے والے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، جس کی وجہ سے بندے ناراض ہو جائیں۔ ایسی حرکات بھی ہمیں بچنا ہے، تب جا کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ روزہ یقیناً شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ ایک طرف ہم لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، ایک طرف ہم لوگوں کے بارے میں طعن و تشنیع سے کام بھی لے رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں۔ ایسے روزے داروں کو اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے روزوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو ان تمام باتوں سے باز آنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمیں تیسرا کام جو انجام دینا ہے روزے کی حالت میں، لڑائی جھگڑے سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، لا تصاب وانت صائم، جب آپ روزے کی حالت میں ہو تو گالی گلوچ نہ کیا کرو۔ اس سے معلوم یہ بات ہوتی ہے آدمی روزے کی حالت میں کسی سے نہ الجھے، کسی سے نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ اگر آدمی روزے کی حالت میں بھی ہے اور وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے غصہ کا غلبہ زیادہ ہو جائے، وہ کسی کو مار بھی لیتا ہے، یا ہاتھوں کے ذریعے سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کو پیروں کے ذریعے سے مار بھی لیتا ہے، یا اپنی زبان کا غلط استعمال بھی کر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر بیان فرماتے ہوئے کہا، لا تصاب وانت صائم، جب آپ روزے کی حالت میں ہو تو روزے کی حالت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ایک اور حدیث میں اگر ہم دیکھیں گے، پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی آپ سے الجھنا چاہتا ہے، الجھ بھی لیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، لڑائی پر اتر بھی آ جاتا ہے، آپ کو کیا کہنا ہے؟ انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزہ رکھا ہوا ہوں، میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا ہوں، یہ آدمی کو کہنا ہے۔ لیکن معاشرے میں ایسے جاہل قسم کے ان پڑھ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو یہ تو کہتے ہیں میں اس وقت روزے سے ہوں، تو ذرا مغرب کے بعد ملنے کا، یا ایسی حرکتیں بھی انجام دینے والے تھے۔ یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ آدمی کو دراصل یہ روزہ یہ تعلیم دیتا ہے، یہ اخلاق کا پیمانہ ہے کہ روزے کی حالت میں جہاں آپ صبر کر رہے ہیں، جہاں برداشت کر رہے ہیں، وہاں روزے کے بعد بھی آپ کو یہی کام انجام دینا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، روزے کی حالت میں ہمیں لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، اور روزے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بری باتیں، فحش والی باتیں، ان باتوں سے اور کردار سے، حرکات سے بھی بچنا ہے، تب جا کر یہ ہمارے روزے کی حفاظت ہوگی، اور ایسے روزے داروں کا خیال اللہ رب العالمین ضرور کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح حاضرین، اگر ہم روزے کے بارے میں جانیں گے، روزہ یہ ہماری نفس کی بے انتہا تربیت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے روزے کے سبب ایک آدمی کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا ڈرنے والا ہوتا ہے۔
اللہ نے روزے کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری کی صفت آ جائے۔ ایک آدمی دن میں 15 مرتبہ جب وہ نماز کو آتا ہے تو 15 مرتبہ یعنی 5 مرتبہ جہاں وضو کرتا ہے، وہ 5 مرتبہ وضو کرنے میں 15 مرتبہ کلی کر رہا ہے، اور وہ خیال سے جلدی کلی کر دیتا ہے کہیں پانی میرے حلق میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ مکروہ ہوگا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اتنا زیادہ آدمی خیال کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس کھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہے، پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہے، بس اس وجہ سے وہ رکا ہوا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ صفت ہماری روزے کے ساتھ رہنے کے علاوہ دیگر ایام میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ روزہ ہماری اس طریقے سے تربیت کرتا ہے۔ آج دیکھیں میرے بھائیوں، ایک بیمار آدمی کو اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے تمہاری صحت کے لیے، تمہاری مزاج کے لیے یہ چیزیں درست نہیں ہیں، اس کا کھانا آج سے بند کر دو، وہ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ جو ہمارے پر مہربان ہے، جو ہماری رہنمائی کرنے والا ہے، اور اللہ نے ہمارے مزاج کے لیے انہی چیزوں کو حرام کر دیا ہے جو ہمارے مزاج کے لیے نقصان دہ ہے، اور اللہ نے جو ہمارے مزاج کے لیے جو نقصان دہ ہے وہ چیزیں بندے کے لیے کبھی حلال نہیں کیا ہے۔ اب اللہ نے تم پر یہ کہہ رہا ہے یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، تم کیوں سے اپناتے ہو؟ اگر آدمی اپنا لیتا ہے تب آدمی کیا نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ روزہ ہمیں یہ تربیت کرتا ہے۔ آپ روزے کی حالت میں رہ کر جہاں حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہو تو حرام چیزوں کو چھوڑنا تمہارے لیے کتنا آسان نہیں ہو سکتا ہے۔ ضرور ہمیں حلال یعنی حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کی ہمیں کوشش کریں۔ روزہ ہماری یہ تربیت بھی کرتا ہے کہ ہم برداشت کرنے کی کوشش کریں، ہم صبر کرنے کی کوشش کریں۔ روزہ دن یعنی پورا فجر سے لے کر مغرب تک بھوک اور پیاس کو آدمی برداشت کر رہا ہے، وہ آدمی صبر کر رہا ہے۔ اگر یہی معاملہ دوسرے معاملے میں بھی کیوں نہ آ جائے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کے مادے کو ہم کبھی نہیں کھونا چاہیے۔ اگر آدمی صبر کے مادے کو کھو دیتا ہے تو ایسی صورت میں بے شمار لوگوں پر وہ ظلم ہی کر جاتا ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا روزہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ بندو اپنے اندر صبر کے مادے کو جمع کرنے کی کوشش کرو، اپنے معاملات میں برداشت کرنے کی صفت کو لاؤ۔ جب ہم صبر کریں گے وہاں برداشت کی صفت کو لائیں گے، یقیناً ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ معزز شمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ روزہ ہماری ایسی تربیت کرتا ہے کہ ہمارے اندر غمخواری، ہمارے اندر ہمدردی کی صفت کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بھوک اور پیاس ہمیں اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کتنے غریب ایسے ہیں جو کھانے کے محتاج ہیں، کتنے مسکین ایسے ہیں، کتنے یتیم آج ایسے ہیں جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں یہ چیزیں دے رکھا ہے لیکن بھوک کی وجہ سے یعنی روزے کی وجہ سے تم برداشت کر رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ نہ جانے یتیم، غریب، بیوہ، مسکین وہ کیسے زندگی بسر کرے ہوں گے، یہ اس بات کا احساس دلاتا ہے، یہ ہماری تربیت کرنے والا ہوتا ہے۔ روزہ ہماری یہ تربیت بھی کرتا ہے کہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں سے نوازا ہے۔ لائٹیں بند کر دو۔ روزہ ہماری یہ تربیت کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس موجود جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں رہنے کے باوجود ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کی ہمیں تربیت کر دیتا ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ اس ماہ میں بندوں کے اوپر سایہ فگن کر دیتا ہے۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں، ان نعمتوں کو دے کر ایک روزے دار کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر حال ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کیا ہے؟ شکریہ کے کلمات ادا کرنا ہے۔ یہ شکریہ ہمیں کیسے ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا؟ اپنی زبان کے ذریعے سے اور اپنے اعضاء کے ذریعے سے عبادت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یہ روزے کے ذریعے سے ہماری تربیت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح حاضرین اکرام، اس عنوان کا جو دوسرا رخ ہے وہ مسائل روزے ہیں، یعنی مسائل روزے میں سب سے پہلی جو بات آتی ہے یعنی نیت کرنا ہوتا ہے۔ فرض روزے کی نیت ہمیں نماز فجر سے پہلے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ملم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو آدمی فرض روزے کی نیت نماز فجر سے پہلے نہ کرے ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آدمی روزہ رکھنے کے بارے میں سوچے، خیال کرے،
آدمی کی نیت ہو گئی۔ اب اس کے لیے الگ سے کوئی الفاظ کتاب و سنت میں وارد نہیں ہے، وہ الفاظ پڑھنے کے بعد ہی نیت شمار کی جائے گی۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دل کے ارادے کو ہی نیت شمار فرمایا ہے، اور اس کے لیے کوئی دعا یا کوئی الفاظ صحیح احادیث سے ثابت بھی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سحری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں میرے بھائیوں کہ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوتا ہے، 2 ہجری میں روزہ فرض ہوتا ہے، اول مرحلہ میں صحابہ کرام روزہ کیسے رکھا کرتے تھے؟ ان کا روزہ رات اور دن کا ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کا روزہ رات اور دن کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ جو صحابی مغرب میں یعنی افطار کریں وہی افطار کرنا بھی ہوتا ہے اور وہی سحری بھی کرنا ہوتا تھا۔ ان کے لیے رات میں بیویوں سے ملاقات کرنا یا سحری کرنا پہلے اول مرحلہ میں نہیں تھا۔ ایک صحابی جو زراعت کرنے والے تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے، جن کا نام قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے دن بھر اپنے کام کے لیے کھیت میں کام کرتے ہیں اور مغرب کے وقت آتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں افطار کرنے کے لیے کیا کوئی چیز موجود ہے؟ ان کی بیوی کہتے ہیں کہ میرے پاس کھانے یعنی کھلانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، آپ انتظار کریے، میں پڑوس کے پاس سے لے کر آپ کے لیے لاؤں گی۔ ان کی بیوی پڑوس کے پاس سے لے کر آنے کے لیے چلی جاتی ہے، ان کے آنے تک ہی ان کے آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب آنکھ لگنے کے بعد ختم ہو گیا، وہ آدمی روزے میں چلا جاتا ہے۔ اب صبح ہو جاتی ہے اور یہ دوبارہ کیا ہے کام کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جیسے ہی کام کرتے اپنے کھیت میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ہوتی ہے کہ اس طریقے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احسان کر دیا ہے کہ آپ سحری کرو، آپ راتوں میں بیویوں سے ملاقات بھی کر سکتے ہو۔ پہلے ایسے صحابہ کرام کا روزہ تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے تخفیف کر کے دن کا روزہ رکھا اور رات میں اللہ تعالیٰ نے سحری کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ اگر ہم سحری نہ کرتے ہو تو گویا کہ یہ یہود کی ان کی مطابقت ہو جاتی ہے، جبکہ ہمیں یہود کی مخالفت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ فصل سیامنا و سیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور ان یہود کے درمیان میں جو فرق کرنے والا ہے روزہ وہ سحری کا کھانا ہے۔ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے، ہم لوگ سحری کھاتے ہیں، اسی لیے ہمیں باقاعدہ سحری کھانے کے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ پہلے سحری کر لیتے ہیں، ان کی سحری تو ہو جاتی ہے لیکن یہ سنت والا عمل نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ سنت والا عمل کیا ہوتا ہے؟ آذان سے کچھ دیر پہلے ہم سحری کر لیں، آذان سے کچھ دیر پہلے ہمیں سحری کرنا ہوگا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہوا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آذان اگر ہو جائے، ہم سحری کر رہے ہیں، سحری کرتے وقت اگر آذان بھی ہو جائے، ہم اپنی برتنوں کو گلاسوں کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مکمل اپنی حاجت کو پوری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اذا سمع احدکم النداء والاناء فی یدیہ، اگر کوئی آدمی آذان کو سنے اور کھانے پینے کی چیزیں اس کے ہاتھ میں موجود ہوں، وہ اسے رکھ نہ دیں جب تک کہ اپنی ضرورت کو پورا نہ کریں۔ یعنی اگر وہ پانی پی رہا ہے پانی مکمل پی لیں، اگر وہ آدمی کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا مکمل کھا لیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے، یعنی اگر آذان ہو رہی ہو سحری کے درمیان میں، ہم پورا کھا بھی سکتے ہیں اور پانی ہم پی بھی سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حاضرین اکرام، ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ حالات جنابت میں سحری کرنا بھی درست ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم مصری کیا ہے، یا اگر کوئی آدمی ایسا ہے جسے احتلام ہو چکا ہے، اب ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، وہاں وقت نہیں ہے کہ ان کے لیے غسل کریں پھر سحری کریں، پہلے آدمی کو سحری کر لینا چاہیے، پھر اس کے بعد کیا ہے غسل کر لینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اما عائشہ بیان فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام حالات جنابت میں بھی سحری کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ غسل کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی حالات جنابت میں ہو تو اسی صورت میں وہ کیا ہے پہلے سحری کر لیں پھر اس کے بعد میں غسل کر لیں۔ ایک اور اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے کے حالت میں وہ کام جو ہمارے لیے جائز ہے ہم جو کر سکتے ہیں، جیسے پہلا کام ہے مسواک کا کرنا ہے، اس کے مثل میں جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ ہو یا نہ ہو، ہم روزے کے حالت میں کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا میں مسواک کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسواک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کچھ مسواک ایسی ہوتی ہیں جو خشک ہوتے ہیں، اور کچھ مسواک ایسے ہوتے ہیں جو تر ہوتے ہیں، بھیگی ہوتی ہیں۔ جو بھیگی جو کچی مسواک ہوتی ہے اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اور ہم جو پانی کلی کرتے ہیں یہ پانی میں بھی ذائقہ ہوتا ہے، حالانکہ ہم کیا کرتے ہیں اسے کیا تھوک دیتے ہیں، کلی کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی حالات روزے میں
وہاں ٹوپ پیسٹ اگر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جائز اور درست ہے، الا یہ کہ وہ چیزیں حلق کے اندر نہ پہنچ جائیں، جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے کسی چیز کا چکنا ہو، جیسے سالن وغیرہ ہے یا کھانے کی جو چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں، اگر کوئی پکانے والا یا اگر کوئی عورت وہاں ان چیزوں کو چکھنا چاہتا ہے چکھ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں لا باس ان یتم، کہ اس آدمی کے لیے جائز اور درست ہے، وہ کوئی چیز اگر چکھنا چاہتا ہے تو چکھ سکتا ہے، اور اس کے بعد اس آدمی کو کیا کرنا ہے؟ کلی کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے ان مسائل میں یہ بھی ہے کہ سرما لگانا یا آنکھ میں اگر دوائی بھی ڈالنا ہو تو روزے کی حالت میں ڈال سکتے ہیں، یعنی سرما بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے آنکھ میں اگر کوئی دوائی ڈالنا چاہتا ہے وہ آدمی دوائی بھی ڈال سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ اس میں یہ بھی ہے، وہ کام جن کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کام وہ چیزیں جن کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ چیزیں سمجھنے سے پہلے ہمارے پاس 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں ایک طرف اس کو رکھ لیں آپ، ان روزے کو توڑنے والی چیزوں سے پہلے آدمی کے اندر کیا ہے؟ 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ 3 شرائط موجود ہیں تب اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ 3 شرائط موجود نہیں ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، گرچہ روزے کو توڑنے والی چیزیں ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی 3 شرائط کا ضروری ہے، اگر وہ 3 شرائط پائے گئے تب آدمی کو روزہ ٹوٹتا ہے، اگر نہیں پائے جاتے ہیں تو اسی صورت میں روزے کو توڑنے والی جو بھی چیزیں ہوں گی اس کی وجہ سے روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیزیں ہیں ان یکون عالما، کہ روزہ رکھنے والا اس بات کو جان لے، روزہ رکھنے والا آدمی اس بات کو جان لے کہ یہ چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں۔ یعنی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی روزہ رکھنے والا آدمی اس بات کو جان لے کہ یہ جو چیزیں ہیں روزے کو توڑنے والی ہیں۔ ایسا آدمی ہے جو یہ نہیں جانتا ہے کہ روزے کو توڑنے والی ہے تو آدمی کے روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کیا عمل ہے؟ شرط کیا ہے؟ ان یکون عالما، کہ روزے دار اس بات کو جان لے کہ ان چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے ان یکون ذاکرا، کہ آدمی اس بات کو بھی جان لے کہ وہ یادداشت کے طور پر اور نہ جانے طور پر نہیں، یعنی اچھی طریقے سے جان رہا ہے اور اسے معلوم ہے تب جا کر آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی آدمی ہوش اور حواس میں ہے اور اسے علم بھی موجود ہے تب اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یکون مختارا، اس آدمی کے اختیار میں موجود ہوں، کسی کے دباؤ میں آ کر یا کسی کے زور زبردستی کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنانے والا نہ ہو۔ اگر یہ 3 شرائط ہیں تب آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزے کو توڑنے والی دو قسم کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آدمی کو کیا قضا دینی ہوتی ہے، روزے کے بدلے روزہ رکھنا ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کو روزہ بھی رکھنا ہے اور ساتھ میں کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو ان چیزوں میں سب سے پہلا عمل جو ہے یعنی وہ یہ کہ جان بوجھ کر آدمی کھانا پینا، یعنی کھا پی لے، جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی کھا پی لیتا ہے تب ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ پہلا روزے کو توڑنے والا عمل ہے۔ دوسرا ہے روزے کو توڑنے والا عمل، جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی خائے کر رہا ہے، الٹی کر رہا ہے تب ایسے آدمی کے اوپر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، الا یہ کہ خائے کا غلبہ ہو جائے۔ اگر یوں ہی خائے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے تب آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، زبردست آدمی پیٹ کی چیزیں نکال رہا ہے تب آدمی کا روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ عورت کی ناپاکی کے جو ایام شروع ہو جاتے ہیں وہ ایام شروع ہونے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور بعد میں ان لوگوں کو قضا دینی ضروری ہے۔ ایک اور عمل خواتین کے لیے خصوصی طور پر، اب وہ روزہ نہیں رکھتے ناپاکی کی حالت میں، وہ روزے کا ثواب ضرور حاصل کر سکتے ہیں، روزے کا ثواب ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی کسی روزے دار کو روزہ کھلوانے کی کوشش کریں، کیونکہ روزے دار کو روزہ کھلوانا یہ بھی روزے دار کے برابر اجر کو پانے والا عمل بتایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کو ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں خواتین کو چاہیے کہ وہ نماز اور روزے کے علاوہ وہ جانی مت بچھائیں، توبہ و استغفار کے جو بھی کلمات ہیں انہیں پڑھتے رہیں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ پڑھیں، اور موبائل میں قرآن دے کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ مصحف کو ہاتھ میں اگر نہ لیتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل کے ذریعے سے یعنی وہ قرآن پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے۔ اہل علم نے اس بارے میں فتویٰ دیا ہے، یعنی ناپاکی کے حالت میں عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں لیکن روزے دار کا ثواب تو ضرور حاصل کر سکتی ہیں، وہ روزے داروں کو افطار کرانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے منی کا نکلنا ہے، یعنی مرد و خواتین اگر احتلام ہو جائے تو ان احتلام ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، احتلام ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں البتہ اگر زبردستی کی جائے، زبردستی کی وجہ سے اگر شرمگاہ سے بلغم کے مانند سفیدی اگر نکل جائے
اس وجہ سے زبردستی کی وجہ سے وہاں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ بھی ہے، روزہ توڑنے کے آدمی نے نیت کر لیا ہے اور مکمل ارادہ بھی کر لیا ہے، آدمی نے روزہ توڑنے کی نیت بھی کر لیا ہے اور مکمل ارادہ بھی کر لیا ہے، ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گرچہ آدمی کچھ نہ بھی کھا لے نہ بھی پی لے تبھی آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی لیے روزے کی نیت اگر آدمی کر لیتا ہے اسے توڑنے کی نیت نہ کرے۔ اگر آدمی توڑنے کی نیت کر لیتا ہے گرچہ وہ کچھ نہ کھا بھی پی لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس آدمی کا کیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مرتد ہونے کی وجہ سے بھی آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جدید مسائل میں روزے کے ایک دو چار مسئلے یہ بھی ہیں، یعنی انڈوسکوپی جو ہوتی ہے، یعنی وہ علم جو حلق کے ذریعے سے پیٹ میں اتارا جاتا ہے، جہاں معدے آنت وغیرہ جو ہوتی ہے، اگر کوئی سوجن ہو یا کوئی زخم ہو یا کوئی چیزیں معلوم کرنے کے لیے ڈاکٹر جو آلہ منہ کے ذریعے سے ڈالتے ہیں، اگر اس میں چکناہٹ لگائی جائے یا کوئی تیل لگایا جائے تب آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر نہیں تو اہل علم نے اسے احتیاطاً یہ بھی کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر بعد میں کر لے تو بہتر ہے۔ بعد میں کا معنی یہ ہے انہیں افطار کے بعد کر لیں۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں اس طریقے سے آلے منہ میں ڈال لیتے ہیں تاکہ پیٹ کی جو چیزیں ہیں معلوم ہو جائیں، ان چیزوں کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور جدید مسئلہ یہ بھی ہے، نیزل ڈرپس جو ہوتے ہیں، یعنی ناک میں جو خطرے ڈالے جاتے ہیں، یہ ناک میں جو خطرے ڈالے جاتے ہیں اگر 3 سے زیادہ ہو اور وہ حلق تک اگر پہنچ جانے والے ہوں، کیونکہ ناک کا راستہ ہوتے ہوئے کیا ہے، حلق تک پہنچنے والا ہوتا ہے، اگر یہ خطرے حلق میں اگر پہنچ جاتے ہیں تب آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر 2 خطرے ہو تو اسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احتیاطاً آدمی کو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے انجیکشن لگانا ہو یا ٹیکہ لگانا ہو، وہ انجیکشن یا ٹیکہ جو بطور غذا ہو روزے کو توڑنے والی ہو، ایسا انجیکشن یا ٹیکہ جو بطور غذا ہو، جو طاقت پہنچانے کے لیے اگر کیا جائے تو ایسے انجیکشن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کڈنی کی صفائی کا جو مسئلہ ہے، کڈنی کی صفائی کی وجہ سے بھی کچھ گلوکوز پیٹ میں ڈالے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، ان روزے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے آدمی کو یہاں کفارہ نہیں دینا ہے، بلکہ ایک روزے کے بدلے دوسرا روزہ رکھنا ہے بعد رمضان کے، یعنی رمضان کے بعد میں آدمی کو روزہ رکھنا ہے۔ اب رہا ایک مسئلہ وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی کو قضا بھی کرنا ہے اور ساتھ میں کیا کرنا ہے، وہاں کفارہ بھی دینا ہے۔ کن لوگوں کے لیے، جو لوگ روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کرتے ہیں، بیوی سے مباشرت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے کیا ہے، روزہ کا کفارہ بھی ہے اور روزے کا قضا بھی ہے۔ روزے کا کفارہ کیا ہے، 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک دن اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو ایک روزے کے بدلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو کفارے کے طور پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا نہیں تو اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اسی صورت میں 60 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ تو یہ 3 کفارے کی علامتیں ہیں، یعنی آدمی کو مسلسل 2 مہینے روزے رکھنا ہے، 60 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، اور 60 مسکینوں کو کیا کرنا ہے، وہاں 60 مسکین، یعنی ایک تو کفارہ ادا کرنے کے لیے یہ بھی کرنا ہے کہ آدمی کو مسلسل روزے رکھنا ہے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے۔ یہ اس صورت میں جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے، روزہ بھی رکھے گا وہ آدمی اور کفارہ بھی ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بوڑھا ہو یا دائمی مریض ہو، جس کی بیماری چھوٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ایسے بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں اور ساتھ میں وہ لوگ جن کی بیماری دائمی ہو، ہمیشگی والی ہو، انہیں ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے بھائیوں کہ بہت سارے لوگ روزے داروں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب جو کہ بیمار ہیں یا ناتوا ہیں، وہ کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اب ان کی طرف سے سارے لوگوں کو روز افطار پارٹی کے طور پر روزہ کھلواتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی جو لوگ طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اب افطار کرایا جاتا ہے، وہ افطار کرانے والوں میں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جبکہ فدیہ ہمیں کن لوگوں کو دینا ہے، مسکین آدمی کو دینا ہے۔ یہاں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر روزانہ دے رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں ایک بار کی اگر کوئی آدمی دے سکتا ہے، مہینے بھر کا راشن دینے کی کوشش کر سکتا ہے،
اہل علم نے اس بات کو بھی جائز اور درست فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت، حاملہ عورت، ان لوگوں کے اوپر اگر دودھ پلانے والی عورت ایسی ہے جو طاقت و قوت روزہ رکھ سکتی ہے وہ روزہ رکھیں، اگر نہیں ہے تو بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ اگر اسی طریقے سے وہ عورت جو حاملہ ہے، طاقت و قوت روزہ رکھنے کی، وہ روزہ رکھے، اگر نہیں ہے طاقت و قوت تو بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ اس بارے میں اہل علم کے دو قول ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں یہ بات بیان فرماتے ہوئے کہا دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت ایسی ہو جو طاقت نہ رکھتی ہو، قضا کرے گی روزے کی بعد میں۔ ایک قول یہ ہوتا ہے۔ ایک قول وہ ہوتا ہے جو حاملہ عورت کے سلسلے میں ہے، یعنی ایک سال وہ حاملہ ہو گئی، پھر اس کچھ عورت ایسی ہے جو دوسرے سال بھی حمل ہوتی ہے، پہلے سال کے اور بعد کے سال کے روزے رکھنا ان کے لیے دشوار گزار ہوتا ہے۔ اب ایسی عورتوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہاں فدیہ دے گی، یعنی وہ خواتین جو ایک سال کے بعد دیگر دوسرے سال میں حاملہ ہو جاتی ہیں ان عورتوں کو فدیہ دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے سلسلے میں، روزہ افطار یعنی مغرب کے وقت میں آذان کے سلسلے میں افطار کرنا ہے، اور افطار ہمیں کیسے کریں گے؟ بسم اللہ کے ذریعے سے ہمیں افطار کرنا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کرتے وقت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔